شہید کو معاف نہیں ہوگا، قرضہ صدیق کو معاف نہیں ہوگا میرا بھائی۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی میری نصیحت سن لے، بچی جوان ہو جائے بالغ ہو جائے شادی کرنے میں دیر نہ کرنا۔ کتنی آج بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، اللہ اکبر، جن علاقوں میں جہالت ہے لوگ کہتے ہیں بچی قرآن کے ساتھ بیاہ دی، قرآن کے ساتھ بچی کی نسبت کر دی، بچی کی شادی کر دی، برادری میں سے رشتہ نہ آیا گھر بٹھا لوں گا، زہر دے کے مار دوں گا۔ ہمارا رواج نہیں غیر برادری میں کرنے کا۔ او برادری والے سن لو، شال برادری والے سن لو، کمبو بڑائی برادری والے سن لو، تمہیں کس نے حکم دے دیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ جلسے کرانا بڑی بات کوئی نہیں، جلسے میں جس کا ذکر ہوتا ہے اس کے فرمودات پر، اللہ اکبر، اس کے طور طریقوں پر عمل کیا کرو۔ اور میں تمہیں عمل والی لوگ بتاتا ہوں، لوگ جن کو گستاخی رسول کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کتنے پابند تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا کتنا احترام کیا کرتے تھے۔ ہمارے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کا روزہ انور کا سبز رنگ کا غلاف کا ٹکڑا آ گیا۔ اللہ والا جب اس غلاف کی زیارت کرایا کرتا، پہلے اپنی آنکھوں سے لگا کے سر پہ رکھا کرتے، پھر لوگوں کی آنکھوں سے لگا کے ان کے سر کے اوپر رکھا کرتے۔ فرمایا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس کبھی مدینے کی کھجوریں آ جاتی، فرمایا بڑے ادب کے ساتھ کھجور کھاتے، لوگوں کو تقسیم کیا کرتے، تیرے میری طرح نہیں گٹھلی اٹھائی گھر کے آنگن میں پھینک دی، گٹھلی اٹھائی نالی میں پھینک دی۔ فرمایا مریدوں کو بھی حکم ہوتا خود بھی کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر لیتے، چھالیوں کی طرح ان کو کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ فرمایا کبھی کبھار ان گٹھلیوں کو ہم بستے میں کوٹ کے صفوف بنا لیتے، پانی سے ان گٹھلیوں کا صفوف نگل جایا کرتے کہ گٹھلی زمین پہ گرے گی نبی کے مدینے کی کھجور کی توہین ہو جائے گی۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آگرے سے ایک مرید خصہ بنا کے لایا، خصے کا رنگ ہرے رنگ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا، خصے کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کسی اور کے لیے لے جا۔ حضرت 300 میل دور سے آپ کی خدمت میں لے کے آیا۔ فرمایا قبول کر لیتا لیکن پیر میں نہیں پہنوں گا، کسی اور کو دے دے، وہ پاؤں میں پہن لے۔ اللہ والے تیرے لیے لایا۔ فرمایا میں قبول نہیں کرتا۔ اللہ والے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی جوتے کے رنگ کو دیکھتا ہو، کبھی گنبد خضرا کے رنگ کو دیکھتا ہو، جو نبی کے روزے کا رنگ ہو اپنے پیر میں پہنو، کل قیامت کے دن حوض کوثر والے کو کیا جواب دوں گا؟ تم کن کو گستاخ کہتے ہو؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جو نبی کی حدیث کا حافظ ہے۔ اللہ اکبر۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر جتنی کتابیں ہیں ساری کی ساری زبانی جس کو یاد ہوا کرتی تھی۔ مولانا عبداللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب میں دارالعلوم پڑھنے کے لیے گیا، میرا قیام دارالعلوم میرا، کبھی کبھی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو میں دیکھتا، چہرے پہ غم کے آثار ہوتے۔ حضرت کیا وجہ؟ فرمایا مجھے دست لگ گئے، اسہال لگ گئے اور خون کے پیچش لگ گئے۔ اللہ والے کیا وجہ؟ خوراک میں کوئی کمی نبی ہو گئی۔ اللہ والے کیا وجہ؟ کوئی پانی شربت کے اندر کوئی ملاوٹ ہو گئی یا پانی موافق نہیں آیا۔ ساتھ والے نے کہہ دیا تجھے کیا پتا؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ انور شاہ کشمیری ہے جسے ہر ہفتے میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو۔
اور جس ہفتے حضور کی زیارت نہیں ہوتی بیمار ہو کے بستر پہ پڑ جاتے ہیں، دست لگ جاتے ہیں، خون کے پیچش لگ جاتے ہیں، انور شاہ کشمیری تجھے اس ہفتے حضور کی زیارت نہیں ہوئی، روتے ہیں پتہ نہیں کون سی میرے سے بے ادبی ہو گئی کہ آمنہ کا لال آج میرے خواب میں نہیں آیا۔ تم ان کو گستاخ کہتے ہو۔ واللہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مجاہد ملت ہے، مجاہد علماء کرام میں سے ہے۔ اللہ عنہ میں تجھے بتاؤں، جس وقت انگریز حکومت نے علماء کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، علماء کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، واللہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو مریدین نے، تعلق والوں نے، محبت رکھنے والوں نے کہہ دیا اللہ والے آپ کئی روح پوش ہو جائے، جب گرفتاری کے آرڈر ختم ہو جائیں گے سامنے آ جانا۔ واللہ قاسم رحمت اللہ علیہ ایک دن، دو دن، تین دن روپوش ہوئے، ایک مکان میں چھپ کے چوتھے دن باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو پولیس آپ کے پیچھے لگی ہے، اللہ والے ابھی تو آپ کو پکڑ دھکڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ فرمایا 3 دن سے زیادہ چھپ جاتا لوگوں، میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں چھپا، میں تو محبوب کی سنت ادا کرنے کے لیے چھپا ہوں۔ جب مکے والے نبی کے مخالف بن گئے تھے تو نبی بھی 3 راتیں 3 دن غار ثور میں رہا تھا، چوتھے دن باہر آ گئے تھے۔ میں نے بھی وہ نبی کی 3 دن پوچھ رہے کہ سنت کو زندہ کیا ہے۔ کن کو گستاخ کہتے ہو؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا جلسہ دستار فضیلت ہے، اللہ اکبر، طلباء کرام کی دستار بندی کی جا رہی ہے، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ ممبر سے اسٹیج سے اتر کے سیدھے مسجد میں چلے گئے اور عصر کی نماز کا اذان ہو گئی، نماز کے لیے مصلی پہ آئے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ اسٹیج سے جیسے اتر کے مسجد کی طرف جانے لگے، لوگوں کا ازدحام تھا، لوگوں کا مجمع اور رشتہ، اللہ اکبر، صفے چیرتے ہوئے لفظ جا رہے ہیں، لوگ مسافے کے لیے آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ مسجد میں پہنچے، قیام ہو چکا، رکوع میں لوگ جانے لگے، امام صاحب بھی چلے گئے، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی بھی جا کے نماز میں شامل ہو گئے۔ جب سلام پھیرا حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماتھا پکڑ کے بیٹھ کے سوچنے لگ گئے، پریشان ہو گئے۔ مرید حضرت گنگوہی کے پاس آ گئے، اللہ والے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا مسئلہ بن گیا؟ فرمایا افسوس نہ کروں تو کیا کروں، آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ